تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ شریعت میں نکاح کے بندھن اور تعلق کو ختم کر دینے کے لیے جو طریقہ کار رکھا گیا اس کا نام طلاق ہے، اور طلاق کو ضرورت کے وقت ہی رکھا گیا، بلا ضرورت طلاق دینے والے کی شریعت نے حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ اس کی مذمت کی ہے۔ شوہر کی بھی سرزنش ہے کہ وہ بلا وجہ کسی کو طلاق دے، اور عورت کے لیے بھی بیوی بحیثیت بیوی اس کو بھی اس بات کا پابند بنایا کہ وہ بلا وجہ کسی کے طلاق کا مطالبہ نہ کرے، بلکہ اس پہ سزا کے کو مقرر کر کے فرمایا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف اشارہ بھی ہے، فرمایا کہ وہ ضرورت کون سی ہے جس کی وجہ سے طلاق دی جا سکتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کو طلاق نہ دی جائے مگر اس وقت جبکہ اس کا کردار مشکوک ہو۔ یوں صرف کردار کے مشکوک ہونے پر ہی موقوف نہیں ہے، حقیقت یہ کبھی کبھی طلاق جو ہے اور میاں بیوی کی جدائی ایک ضرورت اور مجبوری بن جاتی، کسی وجہ سے زندگی کے ڈگر پر اور راستے پر ایک ساتھ چلنا پوسیبل نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا، اور حالات ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے علیحدہ رہ کر ہی زندگی بسر کرنے اور گزارنے میں دونوں کے لیے عافیت رہتی ہے۔ ان حالات میں شریعت نے ایک پسندیدہ چیز ضرورت سمجھ کر اس کی اجازت دی ہے۔ البتہ ابتدائی تدبیریں، ایک طلاق پہلی اسٹیپ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی ہدایت دیتے ہیں کہ طلاق پہلے ہی مرحلے میں نہیں دینا چاہیے، بلکہ ایسی تمام صورتوں کو عمل میں لایا جائے جن کے ذریعے اصلاح ممکن ہو، اس کسی کی درستگی ممکن ہو سکے اور آپسی اختلافات دور ہو جائے، اور اگر اسی طرح بناؤ ہو جائے تو طلاق نہ دے۔ ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 6، جن عورتوں سے تم کو نافرمانی کا اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ اور بستروں پر ان کو علیحدہ کر دو، پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو ان پر سختی کے لیے بہانہ نہ ڈھونڈو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے واضح و نصیحت اور سمجھاؤ سے کام لیا جائے۔ اگر یہ کافی نہ ہو تو اپنی ناراضگی کے سنجیدہ اظہار کے لیے خود اپنی خوابگاہ اور بستر علیحدہ کر لو۔ روم علیحدہ نہیں کرنا بلکہ روم ہی میں بستر علیحدہ کر لینا ہے، یعنی وقتی طور پر ان سے مباشرت کرنا چھوڑ دو۔ پھر اگر یہ گریز بھی اور یہ کنارہ کشی کرنا بھی عورت کی اصلاح نہ کر سکے تو مناسب حدوں میں اس کی فطری کمزوری اور نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑی سی مار پیٹ کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اب اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو ایک بہتر لائف پارٹنر رفیق زندگی کی طرح اس کے ساتھ رہو۔ ان تمام صورتوں کو اختیار کرنے کے باوجود بھی اصلاح حال نہ ہو سکے اور عورت بیجا نافرمانی اور زیادتی پر آمادہ ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اب آپس میں اس بگاڑ کو دور کرنے سے قاصر ہیں۔ لہذا ان حالات میں قرآن کا حکم ہے کہ اگر ان دونوں میں اختلاف کا شدید اندیشہ ہو تو مرد اور عورت دونوں کی طرف سے ایک ایک پنچ، ایک ایک حکم، ایک ایک ریفری کو بھیجو۔ اگر یہ دونوں واقعی اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرا دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ اس کا بھی حکم قرآن کریم میں، یعنی دوسرے سمجھدار، دیندار، ہمدرد افراد کے ذریعے آپسی میں مصالحت کی کوشش کی جائے، اور اگر اسی طرح آپسی خلش دور ہو جائے تو دونوں میاں بیوی کی طرح زندگی بسر کریں۔ لیکن اگر تیسرا بندہ اور پنچوں کی کوشش کے باوجود دونوں میں موافقت پیدا نہ ہو سکے، ایک دوسرے سے متنفر ہوں اور عورت کی طرف سے نامناسب حد تک مسلسل حکم و دولی اور نافرمانی ہو رہی ہو تو اب شریعت طلاق کی اجازت دیتی ہے۔ اب یہ
طلاق کو روکنے میں خواتین کا کیا کردار ہو سکتا ہے یہ دیکھو. عورتیں بھی طلاق کے واقعات کم کرنے میں بڑا اور مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں. ان کو چاہیے کہ مختلف طریقے سے شوہروں کو اپنی طرف راغب اور مائل رکھیں اور کوئی ایسی بات پیش نہ آنے دیں جو آپسی نفرت اور آپسی اختلافات کا باعث بن سکتی ہے. اس کے لیے سب سے اہم بات یہ کہ وہ پوری طرح شوہر کی مزاج شناس ہوں. وہ زندگی کے ہر گوشے میں اس بات کا اندازہ لگاتی رہے کہ وہ کس بات اور کس عمل سے خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناخوش ہوتا ہے. یہ پھر اگر کبھی ناراضگی ہو جائے تو اس کی کیا پسندیدہ چیز ہے جس کا سہارا لے کر عورت بحیثیت بیوی اس کو یعنی اپنے شوہر کو خوش کر سکے. کس بات اور کس ضرورت کے اظہار کے لیے مناسب وقت کیا ہے. جن جن خواتین نے اس پوائنٹوں کو جان لیا اور اپنی ازدواجی زندگی میں اس کا خیال رکھا ان کی زندگی ہمیشہ خوشگوار رہی ہے اور وہ ان کی زندگی خوشگوار رہے گی اور انشاءاللہ طلاق کی نوبت نہیں آئے. یہ تو ایک اصولی بات بتائیے. اس کے علاوہ چند عمومی باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اول یہ کہ مرد جب تھک کر اپنے کام سے واپس آئے اس وقت پوری خندہ پیشانی سے اس کا ویلکم کرنا چاہیے, اس کا استقبال کرنا چاہیے اور فوراً اپنی کوئی ضرورت پیش نہ کرنا چاہیے جو مرد کے لیے پریشانی کا ذریعہ ہو. حدیث میں نیک بیوی کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے. عورت اس حدیث کا مصداق اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس پر عمل کر